Assalamu alaikum students, I am Usman Altaf and our today's topic is models of public policy making. These address how public policy is made. Policy making is only one part of the entire policy process. देखें आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है कि जो मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है वो कौन कौन से मॉडल्स हैं, वो कौन कौन से तरीक़ेकार हैं, वो कौन कौन से लेट्स सपोज के जो हमारे प्रीकर्सर्स हैं जिनको सामने रखते हुए हम पब्लिक पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं और पब्लिक पॉलिसीज को बनाते वक्त कौन कौन से मॉडल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो एलिमेंट्स जो हैं वो कारफरमा होते हैं, इसे आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है जी इंस्टीट्यूशनल मॉडल। ये जो इंस्टीट्यूशनल मॉडल है जिसको हम इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कोई इदारा, ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसको कह सकते हैं, इसका फोकस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर होता है और ट्रेडिशनल जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके थ्रू पब्लिक पॉलिसी जब डिजाइन की जाती है तो उसे हम इंस्टीट्यूशनल मॉडल कहते हैं। इसमें बेसिकली इट डिस्क्राइब्स द ड्यूटीज एंड अरेंजमेंट्स ऑफ ब्यूरोज एंड डिपार्टमेंट्स। इसमें जो ड्यूटीज और अरेंजमेंट्स होती हैं कि किस इदारे ने क्या काम करना है, ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है और जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो ड्यूटीज हैं, उनके जो रोल्स हैं वो इसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं। इसमें और क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, कंसीडर्स फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आपकी जो आईनी जो प्रोविजंस होती हैं, आईनी जो इख्तियारात होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमन लॉ जो आपका लॉ होता है एंड जुडिशियल डिसीजंस, अदालती फैसले भी इसमें पॉलिसी के तौर के ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका जो फोकस होता है उसमें फेडरलिज्म, एग्जीक्यूटिव रीऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंशियल कमीशन, एटीसी। ट्रेडिशनली पॉलिटिकल साइंस हैज स्टडीड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जिस तरह कांग्रेस है, अमेरिका में कांग्रेस है, प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंट ऑफिस जिसे हम बोलते हैं, कोर्ट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सारे वो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको सामने रखते हुए इंस्टीट्यूशनल मॉडल के थ्रू पब्लिक पॉलिसीज को डिजाइन किया जाता है। दैट अथॉरिटेटिवली डिटरमिन, इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स पब्लिक पॉलिसी, के पब्लिक पॉलिसी को मुतय्यन किया जाता है, उसका तयन किया जाता है, उसको जो है फिर वो अमल दरामद कराया जाता है और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है जब अगर पब्लिक पॉलिसी पे सही तरीके से अमल दरामद ना हो तो फिर पब्लिक पॉलिसी को इन्फोर्स जो है वो किया जाता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ पॉलिसी इज नॉट अ पब्लिक पॉलिसी अंटिल इट इज अडॉप्टेड। कोई भी पॉलिसी जो है उसको पब्लिक पॉलिसी उस वक्त नहीं कहा जा सकता जब तक उसको अडॉप्ट ना किया जाए, पिक ना किया जाए, इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स बाय सम गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, और जब तक किसी भी पॉलिसी को जो है पब्लिक के ऊपर एक गवर्नमेंट के थ्रू जो है, गवर्नमेंट के इदारों के थ्रू इन्फोर्स ना किया जाए, उसको अमल दरामद ना कराया जाए, तब तक वो पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी नहीं कहलाएगी। गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेसी जो है वो प्रोवाइड करती है पॉलिसीज को, दे आर देन लीगल। जब गवर्नमेंट जो है किसी पॉलिसी के ऊपर जो है प्रॉपरली जो है उसको इनिशिएट करती है, उसको अनाउंस करती है, उसका डिसीजन लेती है, तो फिर उसको हम जो है लेजिटिमेट पॉलिसी कहलाती है। लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज, कानूनी। मतलब गवर्नमेंट जो है उसको जब अडॉप्ट करती है, जब उसको फाइनलाइज करती है, इशू करती है, तो फिर उसको जायज लीगल होने का कानूनी पॉलिसी का दर्जा मिलता है। गवर्नमेंट मोनोपोलाइज द पावर टू coerce obedience to policy or to sanction violators। मिसाल के तौर के ऊपर गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए मजाज होती है, उसके पास अख्तियार होता है, उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी और ताकत होती है, वो कुव्वत होती है, और ये कुव्वत सिर्फ हुकूमत के पास ही होती है कि वो अपनी पॉलिसी को जो है वो जबरदस्ती भी नाफिज कर सकती है, बाय फोर्स भी नाफिज कर सकती है, और ये भी हुकूमत के पास अख्तियार होता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर, जिसको पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है, उसके ऊपर जो अमल दरामद जो शख्स नहीं करता, कोई इदारा नहीं करता, कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती तो उसके ऊपर सख्त एक्शन भी सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है, इसके अलावा कोई नहीं ले सकता। फिर ट्रेडिशनल स्टडीज यूजिंग द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूटीज एंड फंक्शंस विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग देयर इम्पैक्ट ऑन पब्लिक पॉलिसी। कि जो ट्रेडिशनल जो फोकस है, जिस तरह हमने पहले बात की, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि इंस्टीट्यूशनल मॉडल जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर और इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है उनकी ड्यूटीज और फंक्शंस को एक्सप्लेन करता है, और इस तरीके से पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है और उसके इम्पैक्ट को मद्देनजर नहीं रखा जाता, सिर्फ बनाई जाती है, डिजाइन की जाती है ट्रेडिशनल बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट है जी एलीट मैस मॉडल। एलीट से क्या मुराद है? एलीट का मतलब होता है अशराफिया, द पीपल हु आर पावरफुल, हु डू हैव सम सॉर्ट ऑफ लेजिटिमेट पावर, जिनके पास कानूनी ताकत होती है। अब पॉलिसी मॉडल का ये जो मॉडल है, पॉलिसी मेकिंग का ये जो एलीट मैस मॉडल है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि पॉलिसी मेकिंग जो है वो हर बंदा नहीं कर सकता, बल्कि ये कुछ एलीट्स होते हैं जो पावरफुल होते हैं, जिनके पास पावर होती है, जिनके पास लेजिटिमेट पावर होती है, तो वो उनके जरिए पॉलिसी बनाई जाती है और फिर उसको
ग्रास रूट लेवल के ऊपर, ऊपर से नीचे, द पीपल हु हैव गॉट पावर, जिनके पास पावर है, जिनके पास अथॉरिटी है, वो पॉलिसियां बनाएंगे, फिर उनके जरिए वो पॉलिसी जो है उन लोगों के ऊपर अमल दरामद उनको इन्फोर्स कराया जाएगा जिनके पास पावर नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह ये एक फिक्रा लिखा हुआ है, पॉलिसी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम द एलीट टू द मैस। मैस का मतलब आम लोग और एलीट का मतलब वो लोग जिनके पास पावर है। अब वो कहते हैं कि सोसाइटी, किसी भी किस्म की सोसाइटी हो, चाहे आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी उठाकर देख लें, उसमें भी वो यही कहता है कि सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू दोज हु हैव पावर एंड दोज हु डू नॉट। कि सोसाइटी दो हिस्सों में तकसीम होती है, एक वो लोग होते हैं जिनके पास अख्तियार होता है, जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिनके पास पावर होती है, जिनके पास कानून बनाने की जो है वो एक अथॉरिटी जिसे हम कह सकते हैं, जिनके पास एक ताकत होती है, और दूसरे वो होते हैं जिनके पास ऐसी कोई ताकत मौजूद नहीं होती। अब जो एलीट क्लास जो होती है, उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और ये एलीट और मैस के दरमियान जो फर्क होता है वो उनकी वैल्यूज का होता है। मतलब उनकी एजुकेशन के हवाले से भी बात कर सकते हैं, उनकी अथॉरिटी के हवाले से भी बात कर सकते हैं, उनके डेजिग्नेशन के हवाले से भी बात कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैस आम लोगों में और एलीट क्लास में एक डिस्टेंस होता है। The prevailing public policies reflect elite values which generally preserve the status quo। मतलब ये जो आपकी पब्लिक पॉलिसीज होती हैं ये एलीट की वैल्यूज को शो करती हैं, उनके मतम नजर को, उनके नुक्ता नजर को, उनके फ्रेम ऑफ माइंड को ये रिफ्लेक्ट करती हैं, और स्टेटस को बरकरार रहता है। स्टेटस को से मुराद होता है कि सिचुएशन सेम रहती है कि एलीट के पास पावर होती है और जो नॉन एलीट्स होते हैं उनके पास पावर नहीं होती। Elite have higher income, more education and higher status than the mass। जैसा मैंने कहा कि जो एलीट क्लास होती है इनके पास इनकी इनकम भी ज्यादा होती है, इनके सोर्स ऑफ इनकम भी ज्यादा होते हैं, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ज्यादा होती है, और इनके पास स्टेटस भी, इनकी डेजिग्नेशन की बुनियाद के ऊपर, जॉब डिस्क्रिप्शन की बुनियाद के ऊपर इनके पास स्टेटस और अथॉरिटी आम लोगों से ज्यादा होती है। The elite shape mass opinion more than vice versa। Public officials and administration merely carry out policies decided on by the elite which flows down to the mass। इसका मतलब ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, दे आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, दे आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज ऑन द मैस विच हैव बीन मेड बाय द एलीट क्लास। जो एलीट क्लास की तरफ से पॉलिसियां बनाई जाती हैं उसको जो है ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं इनका काम होता है कि एलीट क्लास की बनाई हुई पॉलिसियों को जो आपकी मैस है, जो आम लोग हैं, जो कॉमन मैन है, जो ले मैन है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना। सोसाइटी को मुख्तलिफ तरीकों से अगर हम डिफाइन करें तो इसमें पावरफुल लोग जो हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो पावरलेस होते हैं, जिनके पास पावर नहीं होती, तो उसमें उनकी तादाद ज्यादा होती है। ओनली द फ्यू एलोकेट वैल्यूज, द मैस डू नॉट डिसाइड पब्लिक पॉलिसी। जो मैस होती है, जो आम लोग होते हैं, इस मॉडल में जो हमारा एलीट मैस मॉडल है, इस मॉडल में द एलीट क्लास विल डिसाइड व्हाट विल बी द टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये किस शक्ल में होगी, ये क्या होगी, इसको कैसे इंप्लीमेंट कराना है, बाय फोर्स कराना है, बाय लेजिस्लेशन कराना है, किस तरीके से कराना है, दे ऑल दीज थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय द एलीट क्लास। और मैस जो है वो पब्लिक पॉलिसी को डिसाइड नहीं करते जो आम लोग होते हैं, बल्कि एलीट क्लास जो है वो इसको जो है वो डिसाइड करते हैं। द फ्यू आर नॉट टिपिकल ऑफ द मैस एलीट आर ड्रॉन डिसप्रोपोर्शनली फ्रॉम द अपर स्ट्राटा। कि ये अपर क्लास के लोग होते हैं और ये मैस से नहीं होते, और इनका सोचने का अंदाज भी अपर क्लास वाला होता है। देयर मस्ट बी स्लो एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ नॉन एलिट्स इनटू एलीट पोजीशंस, बट ओनली आफ्टर दे एक्सेप्ट एलीट वैल्यूज इन ऑर्डर टू और मेंटेन स्टेबिलिटी एंड अवॉइड रेवोल्यूशन। कि जो मैस के जो लोग हैं वो एक बड़े स्लो प्रोसेस के जरिए जो है वो एलीट क्लास का हिस्सा बनते हैं, वो भी तब जब वो एलीट की वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कोई जो है वो सिविल सर्वेंट बनता है, सीएसएस एग्जाम क्लियर करने के बाद और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद जब वो सीएसपी ऑफिसर बनता है तो फिर वो मैस से निकलकर एलीट का हिस्सा बन जाता है। या कोई इंसान जो है जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करके एमएनए या एमएनए के बाद मिनिस्टर बनता है तो फिर वो मैस से निकलकर, लेकिन ये प्रोसेस हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी क्योंकि नहीं होती, इसलिए इस प्रोसेस को जो है वो बहुत ज्यादा स्लो कहा गया है कि 10,000 लोग अगर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो उसकी एक बहुत मिनिमम रेशो जो है वो इलेक्शन विन करके एमएनए वगैरह बनेंगे और फिर वो एलीट क्लास का हिस्सा बनेंगे। ऑल एलीट्स एग्री ऑन बेसिक सोशल सिस्टम एंड प्रिजर्वेशन वैल्यूज, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल लिबर्टी एटसेट्रा एटसेट्रा। कि जितने भी एलीट क्लास का ग्रुप होता है उनके दरमियान जो है वो एग्रीमेंट होता है एक किस्म का, वो एक दूसरे की बात से मुत्तफिक होते हैं। जैसे कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर लें, लिमिटेड गवर्नमेंट या इंडिविजुअल लिबर्टी के हवाले से, तो एलीट क्लास का जो ग्रुप होता है दे आर मोर और लेस इक्वल टू ईच अदर ओपिनियन। वो एक दूसरे के ओपिनियन के साथ जो है वो हम आहंग होते हैं।
پبلک پالیسی کی جو چینج ہوتی ہے یہ انکریمنٹل ہوتی ہے, ریولیوشنری نہیں ہوتی. مثال کے طور کے اوپر انکریمنٹل ان دا سینس کہ اگر ایلیٹ کی جو ویلیوز ہیں, ان کی جو سوچنے کا انداز ہے, ان کا جو ایک پرسیپشن ہے, اگر وہ چینج ہوگا تو پھر اس کا اثر آپ کو پبلک پالیسی میں بھی نظر آئے گا. یہ ریولیوشن کے تھرو پبلک پالیسی چینج نہیں ہوتی, بلکہ یہ مطلب ریولیوشن سے مراد یہ ہے کہ یہ میس کی ڈیمانڈ کے اوپر, عام لوگوں کی خواہشات کے اوپر پبلک پالیسی تبدیل نہیں ہوتی, بلکہ یہ جو ایلیٹ ماڈل ہوتا ہے, جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, اگر ان کی نارمز میں, ان کی ویلیوز میں کوئی چینجز آ جائیں. اسی طریقے سے ایکٹیو ایلیٹس آر سبجیکٹ ٹو لٹل انفلوئنس فرام اپیتھیٹک میسز کے جو ایلیٹ ہوتی ہے وہ میس کے انفلوئنس سے باہر ہوتی ہے, اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اسی طریقے سے پالیسیز میں چینج انکریمنٹلی, بٹ دا ایلیٹس آر کنزرویٹو اینڈ وانٹ چینج دا بیسک سسٹمز. ایلیٹ جو ہے پالیسیز کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ, میں نے جس طرح پہلے کہا, پچھلے پوائنٹ میں بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے, پچھلی سلائیڈ میں بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ ایلیٹ کی اگر ویلیوز چینج ہوں تو وہ اس کی وجہ سے پالیسی میں اگر چینج آئے تو یہ میس موومنٹ, یہ میس ریولیوشن, یا میس پروٹیسٹ کے حوالے سے ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے دیر از آلویز ایگریمنٹ آن کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ, ڈیموکریٹک پروسیجرز, میجورٹی رول, فریڈم آف اسپیچ اینڈ آف دا پریس, فریڈم ٹو form political parties and run for office, equality of opportunities, private property, individual initiative and reward, and the legitimacy of free enterprise and capitalism. تو یہ جو میسز کا جو ایک ٹولہ ہوتا ہے, ایک چھوٹے سے جو جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ پاورفل لوگ جو ہے کسی بھی سوسائٹی میں وہ کم ہوتے ہیں, اور پاور لیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جو پاورفل ہوتے ہیں وہ رول کرتے ہیں پاور لیس کے اوپر. تو ان کا آپس میں جو ہے وہ میجورٹی رول کے حوالے سے, ڈیموکریسی کے حوالے سے, فریڈم ٹو فارم پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے, اکویلٹی آف اپرچونیٹیز کے حوالے سے, پرائیویٹ پراپرٹی, انڈیویجول فریڈم, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ان کا ایگریمنٹ موجود ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تیسرے ماڈل کی, تو تیسرا ماڈل ہے ہمارا گروپ ماڈل. اس میں جو ہے وہ ایک اسپیسیفک گروپ کے تھرو جو ہے وہ پبلک پالیسیز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. یہ پریشر گروپس بھی ہو سکتے ہیں, یہ گروپ آف سم انڈیویجول پولیٹیشینس بھی ہو سکتا ہے, جس کے ذریعے جو ہے یوزلی فوکسز آن دا لیجسلیچر, بٹ دا ایگزیکٹو از آلسو پریشرڈ بائی انٹرسٹ گروپ, کے یہ لیجسلیچر کے اوپر, مقننہ کے اوپر, پارلیمنٹ کے اوپر یہ لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں پالیسیز بنانے. اس طرح کی جو گروپ ماڈل کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر. لیکن پارلیمنٹ جسے ہم لیجسلیچر کہتے ہیں وہ بھی موسٹ آف دا ٹائم ہوسٹیج ہوتے ہیں انٹرسٹ گروپ کے حوالے سے. ایجنسیز میں کیپٹڈ بائی دا گروپس, دے آر مینٹ ٹو ریگولیٹ, اینڈ ایڈمنسٹریٹرز بیکم increasingly unable to distinguish between policies that will benefit the general public and policies that will benefit the group being regulated. کہ یہ ان کی کوشش ہوتی ہے اس طرح کی جو پالیسی میکنگ کا جو ماڈل ہوتا ہے گروپ ماڈل, اس میں جو فوکس ہوتا ہے وہ فوکس ہوتا ہے کس کے اوپر, گروپ انٹرسٹ کے اوپر, جس طرح انٹرسٹ گروپ کی میں نے بات کی. انٹریکشن امنگ گروپس از دا سینٹرل فیکٹ آف پالیٹکس. ظاہر سی بات ہے جی, یہ جو انٹریکشن چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ ہوں, چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں, ان کے درمیان جو کمیونیکیشنل لنک ہوتا ہے وہ بحال رہتا ہے. ان کے درمیان انٹریکشن, ان کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کا جو ایک آپشن ہے وہ ہر وقت اوپن ہوتا ہے اور اویلیبل بھی ہوتا ہے. انڈیویجولز آر امپورٹنٹ ان پالیٹکس اونلی وین دے ایکٹ ایز پارٹ آف اور آن بہاف آف گروپ. انڈیویجول جو ہے وہ اس وقت تک امپورٹنٹ ہوتے ہیں پالیٹکس کے اندر, اور گورنمنٹ کے اندر بھی آف کورس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جب تک وہ کسی گروپ کا حصہ ہوں یا کسی گروپ کے انٹرسٹ کی بہاف کے اوپر کمیونیکیٹ کرتے ہیں. The group is the bridge between the individual and the government. That is also very important thing to understand کہ جو گروپ ہوتا ہے, انٹرسٹ گروپ ہوتا ہے, وہ اب ضروری نہیں ہے کہ انٹرسٹ گروپ کو ہم نیگیٹو سینس میں استعمال کریں, یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, یہ دونوں آپشن are always there. Both these options are always there. The task of the political system is to establish the rule of the game, arrange compromises and balance interest, enact compromises in public policy, enforce these compromises. کہ آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے یہ چیزیں پروموٹ کرتا ہے, یہ چیزیں, یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کے گیم آف دا رولز آف دا گیم کیا ہوں گے, گیمز کے رولز کیا ہوں گے, وہ یہی ہوتے ہیں. گیمز کے رولز سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آن وچ کنڈیشنز, آن وچ ٹرمز پالیسی ول بی سیٹ اپون, کہ کون کون سی کنڈیشنز اینڈ ٹرمز کے اوپر, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر پالیسیز کو جو ہے وہ بنایا جائے گا. پھر بیلنس آف انٹرسٹ کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک گروپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ باقی سب لوگوں کے انٹرسٹ کو جو ہے اوور کم کر دے, اس چیز میں بھی بیلنس کرنا سامنے ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے جب ہم گروپس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پالیسی میکرز رسپونڈ ٹو گروپ پریشر بائی بارگیننگ, نیگوسیشن اینڈ کمپرومائزنگ امنگ کمپیٹنگ ڈیمانڈس.
ڈیمانڈس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جب کسی قسم کی جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ نیگوسیشن کے ذریعے بارگیننگ کا مطلب ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک کرنا، یا پھر کمپرومائز کرتے ہیں کمپیٹنگ ڈیمانڈس کے اوپر، کی جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں، تھوڑی آپ مان لیں تھوڑی ہم مان لیتے ہیں، تو اس طریقے سے جو منیمم کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے اس کے ذریعے پبلک پالیسی کو سیٹ کیا جاتا ہے. ایگزیکٹو لیجسلیچر اینڈ ایجنسیز ہیز آل پٹ ٹوگیدر کولیشنز فرام دیئر constituencies to push programs through. یہ جو آپ کے ایگزیکٹو ہوتے ہیں، لیجسلیچر ہوتے ہیں، پالیسیاں بنانے والے جو آپ کی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، یہ جو ہے اس میں اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. The Democrats have traditionally been central city, labor, ethnic immigrants, the poor, Catholics, liberals, intellectuals, blacks and southern blue collar worker. Republicans have been wealthy, rural, small town, whites, suburban بینٹیز، ہاں، وائٹ کالر ورکرز، کنزرویٹیوز اینڈ مڈل کلاس. یہ جو ہے امریکن جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم کی جو دو پارٹیز ہیں امریکہ میں، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز، ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی لیبر کلاس لوگ ہوتے ہیں، ایتھنکس ہوتے ہیں، ان میں ایتھنک پالیٹکس کے حوالے سے یہ لوگ اپنی کمپین چلاتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں، کیتھولکس ہوتے ہیں، لبرلز ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، اور بلیکس جو امریکن بلیکس ہیں، اور جو بلو کالر ورکر ہیں ساؤتھ میں رہنے والے، یہ ڈیموکریٹس میں زیادہ تر اس کیٹیگری کے لوگ شامل ہیں. تو یہ ایک گروپ بن گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ پارلیمنٹ میں جب کانگریس میں ہوں گے، جو امریکن کانگریس میں اور سینٹ میں، تو یہ اپنے اپنے کلاسز کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے یہ سپورٹ کریں گے، ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور آن دا ادر ہینڈ جو ریپبلکنز ہیں، جو ریپبلکن پارٹی ہے، وہ ویلتھی ہوتے ہیں، شہروں سے تعلق ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاؤن سے ان کا تعلق ہوتا ہے، مڈل کلاس کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو گروپ ماڈل میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں گروپس میں، چاہے وہ ریپبلکنز ہیں چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں، تو ان میں منیمم کنسنسس ڈیولپ کرنا یہ پولیٹیکل سسٹم کا کام ہے. تو پھر یہ گروپس کی شکل میں جب ریپبلکنز گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ان کے ساتھ بارگین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے گروپس کے انٹرسٹ کو اور سامنے رکھتے ہوئے پبلک پالیسیز کو ڈیزائن کرایا جا سکے. اور اسی طریقے سے جب ڈیموکریٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ریپبلکنس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ منیمم کنسنسس ڈیولپ کر کے اور انٹرسٹ گروپ کی صورت میں جو ہے اپنے گروپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. دا انٹائر سسٹم اسیومز ا لیٹن گروپ سپورٹس دا رول آف دا گیم، کہ جو ایک مخفی گروپ ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ گروپ سے ہوتا ہے، جو پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں رول آف دا گیم. دیر از اوور لیپنگ گروپ ممبرشپ which keeps groups from moving too far out of the political مین اسٹریم کے مطلب یہ اتنا زیادہ بھی کسی گروپ کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرتے کہ وہ پولیٹیکل مین اسٹریم سے باہر نکل کر اور سڑکوں پہ پروٹیسٹ وغیرہ کرنے کو چلا جائے. دیر آر چیکس اینڈ بیلنسز آن گروپ کمپٹیشن. ان دونوں گروپس کے درمیان چیک اینڈ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اور بیلنس بھی ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے، اور ان کی گروپ کمپٹیشن کو جو ہے باقاعدہ اینالائز کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان ایتھیکل یا ان کانسٹیٹیوشنل نہ ہو، آئین اور قانون سے بالا تر نہ ہو. اسی طریقے سے سسٹم ماڈل جو ہے ریلائز آن انفارمیشن تھیوری کانسیپٹ سچ ایز ان پٹ، آؤٹ پٹ اینڈ فیڈ بیک. یہ بہت سمپل سی بات ہے. واٹ از دا سگنیفیکینٹ ویریبلس اینڈ پیٹرن ان دا پبلک پالیسی میکنگ سسٹم. یہ پبلک پالیسی میکنگ سسٹم کے اندر جو ہے اس کی پالیسی کا ان پٹ کیا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اور لوگوں نے اس کو فیڈ بیک کس طریقے سے دیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. دا انوائرمنٹ سراؤنڈ دا پولیٹیکل سسٹم. ان دس ماڈل انوائرمنٹ مینس فزیکل نیچرل ریسورسز، کلائمیٹ، ٹوپوگرافی، ڈیموگرافی، population size, age and distribution and location, political ideology, culture, social structure, economy and technology, etc. etc. اس میں جو ہے نا وہ خاص طور کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ملک کے ریسورسز کو، اویلیبل ریسورسز کو دیکھا جاتا ہے، اور پاپولیشن کا سائز کتنا ہے، ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے، ایج کتنی ہے، میکسیمم نمبر آف پیپل بلانگس ٹو وچ ایج گروپ، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی، جو آپ کے سیاسی نظریات ہیں وہ کیا ہیں، کلچر کیا ہے، سوشل اسٹرکچر کیا ہے، آپ کی اکانومی کس حد تک جو ہے آپ کو پالیسی میکنگ میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور آپ کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. تو سسٹم ماڈل سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا اویلیبل سسٹم ہوتا ہے اس کے تحت آپ نے پبلک پالیسیز کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ڈیمانڈز آر باٹ ٹو اٹ بائی پرسنز اور گروپس ان رسپانس ٹو ریئل اور پرسیوڈ انوائرمنٹل کنڈیشنز فار گورنمنٹ ایکشنز. گورنمنٹ ایکشنز کے لیے جو ہے وہ آپ کا جو ڈیمانڈز ہے وہ کس طرح کے گروپس ہیں، وہ کیا ہیں. سپورٹ از گیون ویئر ایور سٹیزنز اوبے لاز. کیا لوگ جو ہیں وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اینڈ کنفرم ٹو پبلک پالیسی. اور کیا جو پبلک پالیسیز گورنمنٹ کی طرف سے بنائی جاتی ہیں تو کیا یہ اس کو اوبے کرتے ہیں یا نہیں کرتے.
The political system is a group of interrelated structures and processes that can authoritative allocate resources for a society. ظاہر ہے the actors are the legislature, the executive, the administrative agencies, the courts, interest groups, political parties and citizens. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے کسی بھی پولیٹیکل انوائرمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں, پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. اور سسٹم ماڈل میں ان تمام کے تمام جو آپ کے آرگنز آف دا گورنمنٹ ہیں, انٹرسٹ گروپس ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سٹیزنز ہیں, ان کی رائے لے کر جو ہے جو پبلک پالیسیز ہیں ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو یہ جو سسٹم ماڈل ہے یہ بیسیکلی آپ کے اسٹیٹ سسٹم کے حوالے سے اور پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے جو ہے وہ پالیسیاں ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو مثال کے طور کے اوپر واٹ آر دا سگنیفیکینٹ کریکٹرسٹکس آف انوائرمنٹ دیٹ جنریٹ ڈیمانڈس, کہ لوگ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھتے ہیں, ان کی بیسک نیڈز کیا ہیں. واٹ آر دا سگنیفیکینٹ کریکٹرسٹکس آف دا پولیٹیکل سسٹم دیٹ انیبل اٹ ٹو انڈیور اوور ٹائم اینڈ ٹرن ڈیمانڈز انٹو آؤٹ پٹ, کے جو آپ کے جو پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کس انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور پھر گورنمنٹ کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں جس کے ذریعے وہ ڈیمانڈ کو آؤٹ پٹ کی شکل میں سامنے لاتی ہے. ہاؤ ڈو انوائرمنٹل انپٹس افیکٹ دا پولیٹیکل سسٹم, کے جو آپ کے انوائرمنٹل انپٹس ہیں, انوائرمنٹل سے مراد وہ ساری چیزیں جیسے میں نے کہا کہ آپ کی ٹیریٹری کا سائز کتنا ہے, پاپولیشن کتنی ہے, ایج گروپ کتنا ہے, آپ کے ریسورسز کتنے ہیں, آپ کی اکنامک اسٹرینتھ کتنی ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پبلک پالیسیز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی اسٹریمز اینڈ ونڈوز ماڈل. یہ بڑا امپورٹنٹ ماڈل ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے. اس میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں 3 اسٹریمز وچ آر آلویز سائملٹینیسلی آن گوئنگ, سائملٹینیسلی جو ہے 3 جو اسٹریمز ہوتی ہیں, اسٹریم کا مطلب بیسیکلی تو دریا یا ندی نالے وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر اس کو ہم آپشنس کے زمرے میں لیتے ہیں. When the 3 streams converge, a policy windows open and a new policy may emerge. کہ جب آپ کی تینوں اسٹریمز, جب آپ کے مختلف آپشنز جو ہے آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں, تو ایک پالیسی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور دوسری پالیسی اس کی جگہ ایمرج کر سکتی ہے. The problem stream focuses that the public and policy makers attention on a particular problem, define the problem and call for a new policy approach or else the problem fades. کہ جب آپ کے پاس ایک جب پالیسی میکرز اور جو پبلک اوپینین ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر پرابلم کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, کسی پرٹیکولر پرابلم کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اس کا پرابلم ہے کیا, پھر اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے ایک نیو پالیسی اپروچ کو سامنے لایا جاتا ہے. بیسیکلی یہ اسٹریمز اینڈ ونڈوز ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایک پرابلم ہو اور اس کی پالیسی صحیح طریقے سے کام نہ کر پا رہی ہو, تو پھر آپ نے آلٹرنیٹو پالیسی کس طریقے سے بنانی ہے. اٹینشن کمز تھرو مانیٹرنگ ڈیٹا, دا اکرنس آف فوکسنگ ایونٹس اینڈ فیڈ بیک آن ایگزسٹنگ پالیسیز, کہ جو آپ کی ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں, موجودہ پالیسیز ہیں, ان کا آپ نے ڈیٹا مانیٹر کرنا ہوتا ہے. جو آپ کے ایونٹس ہیں, جو حالات و واقعات ہیں, ان کو آپ نے فوکس کر کے اس کے بعد پھر فیڈ بیک کو اینالائز کرنا ہوتا ہے. کیٹیگرائزیشن آف دا پرابلم از امپورٹنٹ ان ڈیٹرمننگ ہاؤ دا پرابلم از اپروچڈ اینڈ ریزالوڈ, اور ویلیوز, کمپیریزن اینڈ کیٹیگریز, کہ آپ کا جو کوئی ایک سکسیسفل پالیسی ہے تو اس کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے کیسے پرابلم کو حل کرنے کے لیے کس نوعیت کی, کس نیچر کی آپ نے پبلک پالیسی ڈیزائن کی ہے, اور پھر اس کو کس طریقے سے ریزالو کیا ہے. وٹ آر دا ویلیوز بیہائنڈ دیٹ اسپیسیفک پالیسی میکنگ, اور جو کمپیریزنز اینڈ کیٹیگریز کے آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ اگر ایک پالیسی فیلئر ہے تو پھر وہ فیلئر کیوں ہے, اور ایک پالیسی فیلئر ہے, ایک سکسیس ہے, تو پھر آپ نے سکسیسفل پالیسی کا فیلئر پالیسی کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے اور پھر اس کو اینالائز کر کے ایک نئی پالیسی آلٹرنیٹو کے طور کے اوپر دینی ہے. دا پولیٹیکل اسٹریم از ویئر دا گورنمنٹ ایجنڈا از فارم, جہاں پر گورنمنٹ کا ایجنڈا, گورنمنٹ کی جو ایک پرسپشن ہوتی ہے, جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اس کو فارم کیا جاتا ہے. دا لسٹ آف ایشوز اور پرابلمس ٹو بی ریزالوڈ بائی گورنمنٹ, گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر ہے وہ لسٹ آف ایشوز جو ہے اور پرابلمس جو ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے کنسنسس از اچیوڈ امنگ دوز گروپس اینڈ بینڈ ویگن افیکٹ اور ٹائٹل افیکٹ اکرز ایز ایوری ون وانٹس ٹو بی ان آن دا پالیسی ریزولوشن اینڈ ناٹ ایکسکلوڈیڈ. تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, مثال کے طور کے اوپر جیسے میڈیا ہے, انٹرسٹ گروپس ہیں, کانگریس ہے, کانگریس سے مراد یہاں پر پارلیمنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, اسی طریقے سے ایڈمنسٹریشن ہے, ممبرز آف دا ایڈمنسٹریشن ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور اس کو پبلک اوپینینس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. دا پالیسی اسٹریم از ویئر الٹرنیٹیوز آر کنسیڈرڈ اینڈ ڈیسیژنز آر میڈ. الٹرنیٹیوز آر کنسیڈرڈ, کہ جب آپ کی ایک پالیسی جو ہے اس جو اف دیٹ اسپیسیفک پالیسی از ناٹ ورکنگ اپ ٹو دا مارک, اپ ٹو یور آبجیکٹیوز, دین یو نیڈ ٹو ہیو این ادر پالیسی ایز این alternative. اب here the major focus is intellectual and personal. A list of alternatives is generated from which policy makers can select one. جو انٹلیکچوئل اور پرسنلز ہوتے ہیں ان کی طرف سے بہت سارے آپشنس دیے جاتے ہیں, بہت ساری پالیسیز کو انلیسٹ کر کے دیا جاتا ہے, اور جو پالیسی میکرز جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹرائل بیلونز آر
sent up to gauge the political feasibility of various alternatives either publicly or privately. مطلب جو آپ کی پولیٹیکل ایشوز ہیں, جو بھی پرابلم ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹرائل جو ہے بیسس کے اوپر پولیٹیکل فیزیبلٹی تیار کی جاتی ہے تاکہ پبلکلی یا پرائیویٹلی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے الٹرنیٹو پالیسی دی جائے. سو اسٹوڈینٹس, اٹ واز آور ٹوڈیز ٹاپک. اس میں اف یو ہیو اینی پرابلم, if you have any queries, if you have any questions, if you have any issues, do let me know. I will try to resolve your problem. تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا, کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. تھینک یو.